بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ تو دیکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا، آپ کے جسم کا تاریک سایہ نہیں تھا۔ اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے سایہ نہ ہونے کا رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے ایسا سایہ تھا، یعنی تاریک سایہ تھا۔ جس طرح ہم دھوپ میں چلتے ہیں اور ہمارا سایہ بنتا ہے، ایسا سایہ حضور علیہ السلام کے وہ لوگ کسی بھی صحیح حدیث سے، دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ البتہ ہمارے پاس بے شمار روایات ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ چنانچہ حکیم ترمذی نے حضرت ذکوان سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آتا، نہ چاندنی میں نظر آتا، اور یہ الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح الوفا باحوال المصطفیٰ، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہیں تھا، اور آپ آفتاب کے سامنے کھڑے نہ ہوتے مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ کی روشنی میں قیام نہ فرمایا مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے چراغ کی چمک کو دبا لیا۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر حدیث ذکوان جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا گیا کہ آپ کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آتا نہ چاندنی میں، اس کو ذکر کر کے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ابن سبا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض تھے، تو جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے، اور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد 30 کے اندر اس پر تفصیلی کلام فرمایا، اور آپ نے کچھ بڑے بزرگوں کے نام لکھے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے سایہ نہ ہونا یہ احادیث سے ثابت ہے، علماء کرام کے اقوال سے ثابت ہے، اور پھر بڑے بڑے علماء کے نام آپ نے گنوائے ہیں، جیسا کہ حضرت حافظ رزین محدث، حضرت علامہ ابن سبا صاحب شفاء الصدور، اور قاضی اجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عارف باللہ سیدی جلال الملہ والدین محمد بلخی رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ حسین دیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شمس الدین ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے علاوہ شیخ الحدیث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح کے بے شمار علماء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس عقیدے کو لکھا، اس کی تصریح کی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔